کہا لوگوں تم بھی سن لو، اے میری ماں تم بھی سن لے، تو نے تو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اسلام کے راستے سے نہ ہٹا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا تو میں جان دے دوں گی۔ اے میری ماں سن لو، پھر میرا فیصلہ سن لو۔ یا امے ان کانت لکے مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی، اے میری ماں یہ تو تیرے جسم میں ایک جان ہے نا، اگر تیرے اس جسم میں ایک جان نہ ہوتی 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک جان میری آنکھوں کے سامنے نکلتی، میں تیرا تکبلک برداشت کر سکتا ہوں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تکبیر، ان کانت لاکے مئۃ نفس، اگر تیری 100 جانیں ہوتی، فخرجت نفسا نفسا، وہ ایک ایک کر کے تیرے جسم سے جان نکلتی، ایک ایک کر کے نکلتی، ما ترکت دینی، پھر بھی میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، میں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا کی کبریائی کا اعلان نہیں چھوڑ سکتا، میں اعلان کلمت اللہ کی جد و جہد نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کے مشن اور اسلام کی خدمت کے جذبے سے نہیں پھر سکتا۔ اے میری ماں اگر ساری دنیا بھی مجھے کہہ دے میں ساری دنیا کو ٹھکرا دوں گا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھی وہ آئیڈیالوجی جس آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر مکہ اور مدینہ کے وہ غیور لوگ اٹھے جنہوں نے ابھی ربع صدی 25 سال نہیں گزرے تھے، 25 سال نہیں گزرے تھے کہ نصف کے قریب دنیا ایسی تھی جن کی زبانوں پر اسلام کے ترانے گونج رہے تھے۔ یہ تھی وہ آئیڈیالوجی کہ انہوں نے دنیا کی ہر محبت، ہر دھمکی اس کو پیچھے چھوڑا اور اسلام کی پریفرنس، پیغمبر اسلام کی نسبت اور اعلاء کلمات اللہ، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے بیوی بچے چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، حتیٰ کہ حضرت صہیب جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مکہ نے ایک دھمکی دی تھی، اے صہیب تو روم سے آیا تھا تو تیرے پاس ایک ٹکا نہیں تھا، تو ہمارے شہر میں آیا، ہمارے ملک میں آیا، ہمارے علاقے میں آیا، تو نے بزنس کیا، تو نے پیسہ کمایا، اس پیسے کے نتیجے میں تو نے جائیداد خریدی، تو نے باغات خریدے، تو نے اپنے کاروبار کو ڈیولپ کیا، اور آج تو کہتا ہے کہ میں ہجرت کر کے مدینہ مصطفیٰ کے پیچھے جا رہا ہوں۔ ایک سودا دو چیزوں میں سے ایک چیز قبول کرنی ہوگی، یا اپنا مال و متاع رکھ لے، یا اپنے باغات اور مکان رکھ لے، یا اسلام کو رکھ لے۔ قربان جائیے حضرت صہیب رومی ان کے جذبہ عشق رسول پر، ان کا جذبہ محبت دین پر، ان کا جذبہ محبت الہی پر، ان کے جذبہ خدمت دین پر، ان کے جذبہ اثار اسلام پر، انہوں نے کہا میں تمہاری دنیا کو طلاق دیتا ہوں، میں محمد کی غلامی کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے مکان چھین لیا، باغات چھین لیے، مال و متاع چھین لیا، دنیا کے اثاثے چھین لیے، اور اکیلا صہیب مکہ کے راستے سے پگ ڈڈیوں پر، پہاڑی راستوں پر چلتا ہوا جب مدینہ طیبہ پہنچا تو روایات میں آتا ہے ان کے پاؤں کے اندر چھالے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے پاؤں کے اندر، اور ان زخموں سے چور چور اور تھکاوٹ سے جو ہے وہ جسم چور چور تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس وقت رسول اللہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، کھجوریں، اور حضور کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ جب صہیب پہنچے اور جسم لڑکھڑا رہا تھا، تھکاوٹ سے انتہائی زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے پیارے رسول نے مجھے اٹھ کر سینے سے لگا۔ حضور کا سینے سے لگانا میرے سارے دکھوں کو مٹا گیا، میری ساری اذیتوں کو دور کر گیا، میری ساری تکلیفوں کو مٹا گیا۔ اور پھر میں نے عرض کیا آقا آپ کو پتا ہے میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ حضور نے فرمایا صہیب بتا، تم بھی بتاؤ کیسے پہنچے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول جانتے ہیں لیکن بتاؤ کیسے پہنچے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے ایک سودا کیا ہے، سودا کیا ہے، اور وہ سودا کر کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اے میرے غلام وہ کیا سودا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دنیا بیچی ہے اور محمد کے دین کو لیا، میں نے دنیا بیچی ہے۔ اسی وقت آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے وہ لٹے بندے ہیں، وہ لوگ ہیں، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں جو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے سودے کرتے رہتے ہیں، اپنی جانوں اور مالوں کے سودے کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، قرآن کے لوگوں کا تو وقار بڑا ہی ہے، قرآن کے لوگوں، راجہ برادران اور جتنے ہماری یہ دوست ہیں ان کی عزتوں میں اضافہ ہوا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا،
اور جو اللہ کے دین سے وابستہ کرتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں رہنے دیتا، اللہ اس کی عزتوں میں اضافے کرتا ہے، اللہ اس کی آنے والی، اب قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ میں اختتام کرتا ہوں، قرآن موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار گرا دی اور وہ یتیم بچوں کی، میں صرف نقطہ دے رہا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، آبجیکشن ریز کیا کہ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے اس لیے کیا، قرآن مجید کی سورہ کہف میں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا بولو نا باپ نیک تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں نہ باپ نیک تھا، نہ دادا نیک تھا، نہ پردادا نیک تھا، نہ سکر دادا نیک تھا، ان کی